پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین یہ کلمہ شکر ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز کے بغیر پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ساری تعریف اس کے لیے، کچھ بھی ہو، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور یا ہم جو ہے آشائش میں ہوں، آرام میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سکون ملے گا۔ نماز پڑھیں گے الحمدللہ۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر نماز میں جاتے تھے؟ سکون کے لیے۔ جیسے تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سکون ملتا ہے، ساری تعریف اس کے لیے۔ جس حال میں وہ رکھنا چاہے، جس کیفیت میں وہ رکھنا چاہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ہر اعتبار سے تعریف ہے۔ تو یہاں جو تعریف الحمدللہ، الحمد، یہاں جو الف لام ہے، اس میں دو علماء نے مفہوم بیان کی۔ ایک ہے الف لام الاستغراقی، یعنی ہر قسم کی تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لام للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہاں الف لام اختصاص کے لیے، خاص کرنے کے لیے، تعریف خاص ہے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے تعریف نہیں۔ تمام قسم کی تعریفیں، یہ تعریف خاص ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔ جب بھی شکر بجا لائیں الحمدللہ کہیں، کھانا کھا لیں الحمدللہ کہیں، پانی پی لیں الحمدللہ کہیں، کوئی بھی نعمت میسر ہو الحمدللہ کہیں، تکلیف میں بھی کوئی پوچھے حال چال، بھلے آپ تکلیف میں رہیں، آپ کہیں الحمدللہ۔ ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو صحیح مسلم میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو، ہر ہمیشہ مومن جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ شکر ہے، ہر حال میں یہ کلمہ ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا تصور کرتے ہیں؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، تعریف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی مہربان ہے، اسی کی ساری جو ہے نعمتیں ہیں، اسی کی مہربانیاں ہیں، اسی کے رحم و کرم ہیں، اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ جو سارے جہان کا رب، رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ جو مخلوق ہے جس کو پیدا کیا، اس کی ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہے، وہ رب ہے۔ ہم نے رب پہچانا ہی نہیں ہے، رب کو لوگ صحیح سے نہیں جانتے ہیں۔ اگر رب کو پہچان لیں تو مسلمان اللہ کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں اور صرف اللہ سے مانگنے لگ جائیں۔ آج اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، رب کو پہچانا ہی نہیں جاتا۔ دنیا میں اگر 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے تو 1 ارب آبادی میں سے دیکھیں گے 90%، 95% آبادی غیر اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ کو جوڑ کر، مزار والوں سے، اور ڈنکے کی چوٹ پر قوت کے ساتھ بیان کرتے نہیں، باباؤں سے مانگو، ان سے مانگو، یہ دیتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس پاور ہے، ڈنکے کی چوٹ پر۔ ہم نے رب کو پہچانا نہیں۔ تو اللہ رب وہ ہے جو پیدا کرے اور پیدائش کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں مہیا وہ کرے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے اسی وقت سے اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ مہیا کرتا ہے۔ کون دینے والا ہوتا ہے؟ ایک پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس قطرے کو اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے۔ وہ جو پل پل اللہ تعالیٰ اس قطرے کے اندر نمو دیتا ہے، نمو بڑھتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس میں گوشت کون دے رہا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس میں ہڈی بنایا، اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر خون دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جان ڈالا۔ یہ سارے جو مراحل اور ڈیولپ کر رہا ہے، یہ چیزیں، میٹیریل، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ۔ پھر جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس کو غذا چاہیے۔ غذا کیسے فراہم کر رہا ہے؟ وہ ماں بھی نہیں فراہم کر رہی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اپنے پیٹ میں دانہ لیتی ہے، اپنا کھاتی ہے۔ بچے کی کیا فکر؟ بچے کو اللہ کھلا رہا ہوتا ماں کے پیٹ میں۔ تو یہ سارا سسٹم بچپن سے ہی لے کر وفات تک جتنی بھی ضرورتیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ہی ساری ضرورتوں کو مہیا کر رہا ہے، یہ وہ رب ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے سب عالم میں داخل ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں عالم میں سب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، یہ جو رب ہے رب العالمین، اس ربوبیت کا اظہار بڑے پیمانے پر وسیع معنی میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ جو ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف عالم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے العالمین کہا۔ العالمین کہہ کر اپنی ربوبیت کی وسعت کا اظہار کیا ہے کہ ربوبیت میں دیکھو کتنی وسعت ہے۔ العالمین میں اب سارا جہان، عالم جن، عالم انس، عالم حیوان، عالم طیور، عالم جتنے بھی عالم ہیں،
پانی میں ہو، پانی کے اوپر ہو، زمین کی تہوں میں ہو، زمین سے اوپر ہو، خلا میں ہو، خلا سے اوپر ہو، آسمانوں میں ہو، سارے عالم کے مخلوق اس میں اب آ گئے. تو یہ ربوبیت کا وسعت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے اللہ رب العالمین. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اس احساس کے ساتھ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کتنا مزہ آئے گا. الحمدللہ جب آپ پڑھیں گے اور یہ مفہوم ذہن میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین، کوئی نہیں، ہمیں پیدا کرنے والا وہی، سارے جہان کا رب ہے، تربیت کر رہا ہے، ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں.